ہمارے ملک کی ریاست میں ایک عیدگاہ میں اس ریاست کے چیف منسٹر کو لا کے سامنے بٹھا دیا کرسی کے اوپر، اور امام صاحب جو ہے عید کی نماز پڑھاتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ٹوپی ووپی ان کو ڈال دیے، وہ مشجرات سب ڈال دیے، وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر بول کے سب نماز پڑھ لی۔ ارے بھائی کیسے، کیا یہ دین مذاق ہے کیا؟ کوئی میں تو عالم دین نہیں ہوں۔ ہم جب اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوتے نماز میں تو امام صاحب بھی قبلے رخ ہو جاتے، کھڑے ہوئے سامنے، ہمارے سامنے ہم اللہ اکبر بول رہے، چیف منسٹر کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے ہم اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی تو نہیں کرتے نا انسانی کی ہم۔ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ تم کیوں اتنا گر رہے ہو خدا کے لیے؟ آپ لاؤ چیف منسٹر کو، بولو صاحب ہم نماز پڑھ رہے، ذرا یہ بازو بیٹھیے، آپ پورا عزت احترام کے ساتھ بٹھاؤ ان کو، آپ اس کے بعد جا کے ڈائیو مارو آپ ان کے پاس۔ کون روک رہا آپ کو؟ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے۔ میں فوراً دو مفتیوں سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو امام صاحب کو نماز ہی نہیں پڑھانا چاہیے تھا وہ، اور نماز کے ساتھ جب پڑھتے وقت کوئی سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کوئی نہیں ٹھہر سکتا، مگر نہیں، کون بولیں گا، ڈر رہے۔ چیف منسٹر ہے بھائیوں نے ریاست کا، ارے چیف منسٹر ہوں گے کچھ بھی ہوں گے بھائی، اللہ کا جو اصول، اللہ کا جو قانون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں جب لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میں کئی ہمارے غیر مسلم دوست مجھ سے پوچھتے تھے اسلام کے بارے میں، تو میں بولتا چلو میرے ساتھ مسجد کو لے جاتا تھا ان کو، بولا یہاں بیٹھو آپ، یہاں دیکھو ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگ دکھاتے، کسی مسجد میں ہر کوئی آ سکتا ہے، مگر نماز کے ہر ریلیجن کے اصول ہوتے ہیں، ایک اصول کو کیسا توڑیں گے آپ؟ امام صاحب نماز پڑھا دیے ماشاءاللہ، مگر کوئی بولنے تیار نہیں ہے۔ میں آج بولا ہوں تو کل سے اب شروع ہوں گے، میرے تعلق سے پورے قوال کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں وہاں پہ سیکرٹریٹ میں وہ چیف منسٹر کو لائے تھے، بالکل لائے تھے، انہوں مسجد شہید کرے، مجلس کی طاقت پر وہ مسجد بنائے اور ان کو بٹھا کر بولے تقریر کرو یہاں پر آئے، مگر ان کو نماز کے اگر سامنے تو نہیں کھڑا کرے ان کو ہم عید کی نماز میں۔ اب میں سنا ہے قطب اللہ پور میں کوئی کارپوریٹر ہے، اس کو لا کے ممبر رسول پہ کھڑا کر دیا۔ ارے کیا ہے رے بھائی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ مت کرو ایسا۔ اگر آپ سکھانا چاہ رہے اسلام میں ہم کیسا پڑھتے نماز، طریقے سے بتاؤ ان کو، بٹھاؤ ان کو، سمجھاؤ ان کو، اگر نہیں، اسلام بتانا نہیں ہے ان کو، اپنی خوشامد دکھانا ہے، اپنی سمجھاگیری دکھانے کا ہے۔ یہ کہاں تم دعوت کا کام کر رہے ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ جس ریاست میں اس طرح کی حرکت کی گئی، وہاں کے علماء اکرام جو انبیاء کے وارثین ہیں، جن کو میں اپنے سراخوں پر رکھتا ہوں، وہ بولیں گے اس بارے میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ایک اور ریاست میں چیف منسٹر بیٹے عید کی نماز میں آج کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی آپ کو محبت اگر ہے مسلمانوں سے، ایک ایم پی کو جتاؤ۔ اگر آپ کو مسلمانوں سے محبت ہے تو بی جے پی سے الائنس مت کرو۔ آپ کو مسلمانوں سے محبت ہے تو دلت مسلمان کو ان کے حقوق دو، ان کو ہوم منسٹر بناؤ، چلو تم کو جو مر مٹنے والا ہے اس کو ہوم منسٹر بنا دو۔ کچھ بھی نہیں۔ یہ کب تک یہ ڈرامے بازی چلتے رہے گی؟ کیا یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ عید کی نماز ہے آپ آ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ میں بجائے نماز میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ محسوس کر لو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ نماز پڑھو تو یہ محسوس کر لو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، اور آپ لا کے مکھیہ منتری کو بٹھا دیے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب کیا ان کو امام بنا دیں گے آپ اپنا؟ وہی باقی رہے گا، آپ کچھ بات ہی نہیں رہا پھر اب۔
MP بناؤ, کب تک تم صرف یہ اردو اکیڈمی یہ وہ دے رہے ہو, ان کو اچھا پوسٹ دو, عزت دو تم کو, لوگوں کو, کچھ نہیں. اور غلطی وہ چیف منسٹر کی نہیں ہے, غلطی وہ چیف منسٹر کے بیٹے کی نہیں ہے, غلطی وہ کارپوریٹر کی نہیں, غلطی ہماری ہے. ہم میں دینی حمیت ختم ہو رہی ہے. جس دن دینی حمیت ختم ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی. ہم میں تقوی ختم ہو رہا ہے, خوف خدا ختم ہو رہا ہے, عشق نبوی ختم ہو رہا ہے. اللہ بچائے ہم کو ان تمام چیزوں سے.